جو نعت خوانی ہوئی اللہ قبول فرمائے. حضور قبلہ اپنے مواضع حسنہ سے، اپنے ارشادات سے، اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہم کو نوازتے ہیں. نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چورہ شریف، آستانہ عالیہ چورہ شریف، حضور قبلہ پیر السید محمد شبیر علی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے واجب الاحترام ساتھ احترام بزرگوں اور پیارے پیارے لاڈلے لاڈلے میٹھے میٹھے بچوں، امید ہے کہ میرے یہ جو ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں یہ آپ سمجھ سکیں گے. وہ اس لیے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدان، میرا جو محبوب ہے اس کی زبان چونکہ ترکی ہے اور میں ترکی جانتا نہیں. آپ انگلش سے بہراور ہیں اور میں ذرا انگلش میں تھوڑا برا ہوں. اتنا برا بھی نہیں ہوں، آخر کچھ چند سال میں نے گزارے. مگر چونکہ اعلیٰ حضرت جب خط لکھتے تھے تو اس کے اوپر جو سٹیمپ لگاتے تھے وہ الٹی لگاتے تھے. ٹکٹ جو لگاتے تھے سٹیمپ پہ وہ سیدھی نہیں لگاتے تھے، وہ الٹی لگاتے تھے. یہ بالکل پکی بات ہے، یہ ایسی ویسی نہیں ہے، زبان سے نفرت ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ دو چور تھے، جوانی میں تو انہوں نے بڑے مزے لوٹے، بڑے مزے لوٹے. اب جب وہ بوڑھے ہو گئے نا، کسی کام کے نہیں رہے. تو یہی حال ہے جیسے یہ دو بابے نظر آ رہے اور میں نظر آ رہا ہوں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اس کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں. جوبن تھا جب جتن تھا، لاگو تھا ہر کو، جوبن جتن گوا کے گئے بیٹھ ہمارے ہو. کبھی ہمارے میں بھی طاقت تھی، خون تھا، حسن تھا، جوانی تھی، بڑے گاہک ملتے تھے. اب ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں پوچھنے کوئی نہیں ہے، نمانے ہو کے بیٹھے ہیں بس. اللہ. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار بات یہ ہے، یہ ایک ایک لفظ سمجھنے کے قابل ہے. مولانا روم، مرشد روم کا یہ فرمان ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے سوچا بھائی حلیہ، فیس، ڈریس چینج کر لیں. سوچنے لگ گیا ہے کوئی ایسا ڈریس چینج کریں، کوئی ایسا حلیہ چینج کریں، کوئی ایسا فیس چینج کریں کہ جس سے لوگ جو ہے نا وہ مروب ہو سکیں، یعنی متاثر ہو سکیں. سوچ کے انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم دستاریں باندھ لیں اور بڑا
کھلا ڈلا یہ لباس جو ہے اس قسم کا ہم پہن لیں تو تھوڑی سی داڑھی بھی رکھ لیں. اصل تو ان کی چور ہی تھی نا, اصل تو ان کی چور تھی. کلا شاید یار جو الا اللہ نہ اصل. اب وہ چل پڑے تو انہوں نے ایک شہر ٹاؤن جو تھا نا اس کا تعین کیا. اب جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو ہمیں جانتے نہیں ہیں, ہم ان کو بھلا کیسے بتائیں گے کہ ہم کون ہیں. ان میں سے ایک نے کہا بھی ایسے کرتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے گی ایک سرے پہ تو کھڑے ہو جانا, دوسرے سرے پہ میں کھڑا ہو جاؤں. نماز ختم ہونے کے بعد میں اونچی آواز میں کہوں گا قاضی صاحب, قاضی صاحب. تو ادھر سے کہنا حاجی صاحب, حاجی صاحب. تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک قاضی ہے اور ایک حاجی ہے. مارکیٹ میں بہت سارے سبق ہیں, مگر یہ یاد رکھ لو حقیقت جو ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتی, کبھی چھپ نہیں سکتی. لاکھ چھپاؤ اس کو, لاکھ چھپاؤ اس کو, وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے, وہ چھپ نہیں سکتی. بناوٹ کے پھول کتنے ہی خوبصورت ہوں, کتنے ہی اچھے ہوں, مگر ایک وقت آتا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بناوٹی ہیں, یہ اصلی نہیں ہے. اس میں بھی مولانا روم نے ایک واقعہ دکھا ہے, مگر چھوڑو پھر سے کبھی. حقیقت جو ہے وہ ہر حال حقیقت ہے. اور بادشاہ کا بیٹا, شہنشاہ کا بیٹا جس حال میں ہو وہ نظر آ جاتا ہے. انگوٹھی میں جو نگینے لگتے ہیں نا یہ ایک قسم کے ہوتے ہیں, مگر نگاہ اس کی پہچانتی ہے جو جوہری ہو, ان کی اصل کو سمجھتا ہو. تو اصل سے انکار کر دینا جو ہے یہ جرم عظیم ہے. اس کا اقرار جو ہے وہ ضروری ہے, اس کا اقرار کیا جائے. 40 سال میں نے پہلے کہا کہ جہاں گزر گئے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے, اکثر یہ رونا میں روتا ہوں, یہ سلسلہ یہ چلاتا ہوں. زندگی کا کافی حصہ جو ہے وہ اس ملک کی صحرا نوردی میں گزرا. میرے دیکھتے دیکھتے بہت سارے لوگ میڈ ایز یا میڈ ان, دو ہی لفظ ہے نا, میڈ ایز یا میڈ ان, وہ ایز سمجھ لیں یا ان سمجھ لیں. وہ ایک جلسہ ہو رہا تھا, پاکستان کی موومنٹ تھی, تو یہ 45 کی بات ہے, 1945 کی. تو وہاں پہ چودھری ظفر علی خان صاحب بھی موجود تھے, وزیر آباد کے رہنے والے تھے. ایک نام ہے آپ کا, حکیم بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, مولانا بھی تھے, بڑی بات تھی. وہاں پہ کسی نے کوئی بات کی تو ان کی جو رگ ظرافت تھی نا وہ پھڑک اٹھی. تو اس وقت جی مائک ساؤنڈ وغیرہ نہیں ہوتا تھا, وہ سادے سادے سپیکر ہوتے تھے. تو برجستہ آپ نے فرمایا کہ گاندھی کے تھے جو کل حبیب, گاندھی کے تھے جو کل حبیب, آج یہاں پر ہیں خطیب. گاندھی کے تھے جو کل حبیب, آج یہاں پر ہیں خطیب. یہ بھی خدا کی شان ہے, وہ بھی خدا کی شان تھی. یہ بھی خدا کی شان ہے, وہ بھی خدا کی شان تھی. تو میڈ ان یا میڈ ایز, یہ سارا کچھ میرے سامنے ہوا, دیکھ رہا ہوں. اس ساری بات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے
کہ شاہ صاحب پیر صاحب قبلہ نے تعارف کرایا، میں ندامت سے میرا سر جو تھا وہ جھک گیا. اتنی کوئی خوبی تو مجھ میں ہے نہیں. یہ بزرگ ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، سید ہیں، آل رسول ہیں، تو یہ ان کا ظرف ہے، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے. جیسے آقا کریم کا ہر خادم جو ہے واجب صد تکریم ہے، اور ان میں سے بالخصوص ممتاز و ممیز وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے، اس میں کچھ نابینا بھی ہے، سر کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا، سرکار کی صحبت نصیب ہوئی، سرکار کی مجلس نصیب ہوئی، سرکار کے ارشادات عالیہ کی سماعت کی، سرکار کے سید دو عالم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ دونوں عالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں، دونوں عالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں، آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ. دونوں عالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں، آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ. یہ ان کی سوچ تھی، مگر اس کا جواب جو تھا بریلی کے تاجدار نے جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ مالک کونین ہے، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو ایک ہستی جو سرکار کی محفل میں بیٹھے اپنے سر کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا. آج کہتے ہیں کہ 5 کروڑ مرتبہ درود پڑھو تو سرکار کی زیارت ہوگی. یہاں پہ میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بوڑھے آدمی کا تو ویسے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے. نہ تو سرکار درود کے ہمارے محتاج ہے، سرکار چاہیں تو ٹیکسی میں کسی کو مل جائے بیٹھے بیٹھے، سرکار چاہیں تو جہاز میں کسی کو مل جائے بیٹھے بیٹھے، سرکار چاہیں تو بحری جہاز میں خادم سرکار کا درود پڑھنے والا مر جائے، فوت ہو جائے، تو چند لمحے پہلے اس کا چہرہ کچھ اور تھا، مگر نماز عصر کے بعد جب جنازے کا وقت آیا تو سرکار کے غلام کا چہرہ کچھ اور تھا. سمندر میں ایک جہاز تیر رہا ہے، پریشانی ہو گئی بیٹے کو بھی، مگر جب رات کو آنکھ لگی تو سرکار نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جیسا بھی تھا اس وقت یہ مجھ پہ درود پڑھتا تھا، آج اس کا درود مجھے پہنچا نہیں. تو میں نے کہا کہ خبر تو لوں بنا، خبر لوں اس کی، تو میں تو اس کی خبر لینے کے لیے آیا تھا. ان کے آنے سے جو آج آتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. ان کے آنے سے جو آج آتی ہے منہ پہ رونق تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. خوشک درخت کے نیچے بیٹھے تو وہ ہرا ہوتا، زمین پہ قدم رکھے تو سبزہ پیدا ہو جائے، درختوں کو اشارہ کرے تو وہ قدموں میں آ جائیں، کھجور کے گچھوں کو اشارہ کرے تو ٹوٹ کے کٹ کے قدموں میں آ جائیں، جانوروں کو اشارہ کرے تو وہ آ جائیں، کیڑوں پتنگوں کو اشارہ کرے تو وہ آ جائیں، اور خالی آ نہ جائیں بلکہ سرکار سے بات بھی کرے اور سرکار ان کی بات سمجھے بھی.
ان کی بات سمجھے بھی، خالی یہ نہیں کہ وہ آئے ہیں، ان کی بات سمجھے گی. مکھیوں اور مچھروں کی بات بھی سرکار سمجھتے ہیں. چیونٹیوں کی بات، 6 میل زمین سے اونچا تخت سلیمان اڑ رہا ہے، تو نیچے چیونٹی کی جو زبان ہے وہ سمجھ رہے ہیں. تو جو مالک کونین ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ دھکے مار کے نکال دیا مالک نے. گدھا تھا، ڈنکی نکال دیا. سرکار کے دروازے پہ آیا، رحمت عالم کے دروازے پہ آیا، سرکار نے اسے بھی شفقت دی. نکالا نہیں، شفقت دی. سرکار کی نظر کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے اسے بھی علم عطا فرما دیا. کیوں جی؟ اور سرکار فرماتے ہیں اس کا نام ہے یافور. سرکار فرماتے ہیں یافور جا فلاں کو بلا کے لا. بالکل صحیح. وہ نچتا ناچتا کودتا جاتا ہے اور دروازے کے اوپر اپنا پاؤں جو ہے وہ مارتا ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ سرکار ہمیں بلا رہے ہیں. بے شک بے شک، واہ سبحان اللہ. وہ ایک جانور تھا. ایک عجیب سا معاملہ ہے. اسی طریقے سے کتنے میں گنوں، کیا کیا گنوں. اس دفعہ میں نے اس بات کی تصدیق، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے پاگل پن میں کرنی پڑتی ہیں، کہ وہ کون سا علاقہ ہے جس میں وہ ایک جنگل کی ہرنی پھنسی ہوئی تھی تو سرکار اسے چھڑایا تھا. مضافات مدینہ میں، منورہ میں، خالی مدینہ نہیں کہنا چاہیے، حاکم مدہن مجھے منہ سے نکل گیا، مدینہ منورہ جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، منور کر رہا ہے اور نور بکھیر رہا ہے. کسی ایک سائن بورڈ پہ پورے عرب میں کسی شاہراہ پہ خالی مدینہ نہیں لکھا ہوا، مدینہ منورہ لکھا ہوا. سارے جہان کو روشن منور کرنے والا. اس جانور کی زبان بھی سرکار سمجھتے ہیں، اس جانور کی بھی. تو جو سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، سر جھکا کے بیٹھے ہیں، سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ہر وقت سرکار کا چہرہ سامنے ہے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تیری رحمت کا کیا ٹھکانا. نیازی صاحب میرا ظرف دیکھ کر تو ذرا بجلیاں میرا ظرف دیکھ کر تو ذرا بجلیاں گرانا، مجھے تاب ہو جہاں تک وہاں تک رکاوٹ، مجھے تاب ہو جہاں تک وہاں تک رکاوٹ اٹھا نہیں. ایک جھلک تھی جو دیکھی گئی. ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وزیر آباد میں آپ فرماتے تھے یہ ایک جھلک تھی. اس جھلک سے بڑھ کے ایک جھلک ویسے کرنی نہیں دیکھی تھی سرکار نے. 3 جگہوں پہ ان کے مزار ہیں، ایک جگہ پہ نہیں ہے. خواجہ ویسے کرنی کے 3 جگہ پہ مزار ہیں. وہ کہتے ہیں یہی مزار ان کا ہے، یہی مزار ان کا ہے. مولا کائنات کے مزار بھی 2 جگہ پہ ہیں، ایک تو نشید اشرف میں ہے، ایک اور ایک افغانستان میں ہے. اور افغانستان میں یہ چشمدید پریکٹیکلی بات ہوئی ہے جو آج بھی چل رہی ہے، اور یہ میں نے تجربہ بھی وہاں پہ حضرت کیا ہے. سرخ رنگ کے اور سیاہ رنگ کے ہم کبوتر لے کے گئے مزار شریف میں، جا کے وہاں چھوڑے ہیں، ایک چکر لگایا وہ وائٹ ہو گئے. آج بھی یہ بات. تو حضامی صاحب فرماتے تھے کہ ایک جھلک، ایک نظارہ حضرت اویس کرنی نہیں کیا تھا. یہ ہے نا کہ رکاوٹ کے جی ماں کی خدمت تھی، ماں کی خدمت تھی، معاملہ سے کچھ اور تھا. ایک جھلک دیکھی تھی تو وہی جھلک سامنے رہی. اب یہ بات ہو رہی تھی، سرکاریں پڑھ رہے تھے، نیازی صاحب منصور صاحب کا سلسلہ واقعہ بیان کر رہے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ علاج ہے، علاج منصور.
مگر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ باپ کے نام سے مشہور ہو گئے، مرید ہیں حضرت سرکار جنید بغدادی کے. جی سری شکتی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، رابعہ بصری کا زمانہ ہے. ایک خطا ہو گئی تھی، غلطی میں نے نہیں کی، غلطی میں نے نہیں کی، میں نے کیا کہا ہے؟ خطا. اور وہ کیسی ہوئی؟ حضرت جی محبت سے ایک التجا میں نے کی تھی، اللہ محبت سے ایک التجا میں نے کی تھی، بڑے شوق سے ایک خطا میں نے کی تھی، بڑے شوق سے ایک خطا میں نے کی تھی. خدا کی قسم بس ذرا سی خطا تھا، ستمگر نے لاکھوں ستم توڑ ڈالا. سب سے پہلے کس نے سر دیا تھا اے سنگ دل تجھ کو کہ آج تک مقتل سے رسم قربانی نہیں جاتی. صرف ایک خطا، وہ کیا کہ بڑی آن بان سے، بڑے کیا کہتے ہیں کہ توخر سے اپنے مرشد کے ساتھ اپنے مریدوں کے لگائے ہوئے گئے. وہاں پہ عاجزی کا مقام تھا نا. سرکار جنید بغدادی کے ذہن پہ ملال گزر، وہ ملال کہاں پھر لے کے گیا کہ ساری دنیا جانتی ہے. تو جو بات میں کر رہا تھا کیا کہ جی 5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھو، 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھو. میرا جہاں تک اپنا وجدان ہے کہ جب ہر ایک چیز سے بڑھ کے ٹوٹ کے سرکار سے پیار کیا جائے تو سرکار کی توجہ تو ہر غلام کے اوپر ہے، ہر غلام کے اوپر ہے. ایک صاحب حال سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جی درود پاک پڑھتے ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں تو کھڑکی کھلتی ہے، درود سنتا ہے، سنا جاتا ہے. درود پڑھتے ہیں تو سرکار خود سنتے ہیں. اب وہ صاحب حال جو تھا نا، صاحب نظر، اس نے کہا تینوں باتیں کریں. اگر تو وہ اس مقام پہ ہے کہ میرا درود فرشتے لے کے جائیں گے تو پھر فرشتے ہی لے کے جائیں گے. اگر وہ مقام محبت پہ اس مقام پہ ہے کہ کھڑکی کھلتی ہے تو پھر کھڑکی ہی کھلے گی. اگر وہ مقام عشق میں اس مقام پر ہے کہ میرا درود پڑا ہوا خود سرکار سنتے ہیں تو پھر خود سرکار سنتے ہیں. اگر ہرات میں ایک کچے مکان کے اوپر چڑھ کے، افغانستان میں شہر ہرات، وہاں ایک کچے مکان کے اوپر، کوٹھے کے اوپر چڑھ کے ایک کشتہ عشق مصطفیٰ یہ آواز دے، پیغام دے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد راہ خبر کن. گرائے نسیم سہار تیرا ہو گزر دے آرے حجات میں تو میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں. اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو پیغام دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے. 2 باتیں یاد رکھ لیں. ایک پیغام مشکل وقت میں، مشکل وقت چلو میرے منہ سے نکل گیا ہے، ایک آزمائش کے وقت میں سرکار امام زین العابدین نے بھی دمشق سے ایک پیغام دیا تھا، بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. یہ میرا پیغام دے جا اور آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، یہ عمر ثانی بن کو کہا گیا، یہ 2-3 مہینے کے بعد اپنا ایک خادم بھیجتے تھے، ایلچی بھیجتے تھے، سلام دے کے کہ یہ میرا سلام لے جا اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دے. وہ ایلچی سلام لے کے جاتا تھا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچاتا تھا. اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جی ہماری یہ آواز، یہ ہمارا رونا چیخنا، یہ ہمارا پڑھنا پڑھانا خلوص دل سے ہے تو میرا ایمان ہے کہ سرکار سنتے ہیں، سرکار توجہ فرماتے ہیں، سرکار دیکھتے ہیں. تو اب جو بات عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ نفوس قدسیہ
سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جنہوں نے سرکار کی خاطر مصلی امامت کو چھوڑا، پتہ نہیں کیا کیا چھوڑا، گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا. اب ذرا سوچیں، اندازہ لگاؤ بچوں کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، جب یہ پوچھا گیا کہ جب سرکار ظاہری طور پہ آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو کے ظاہری طور پہ دوسرے جہان میں پہنچے، وہاں اپنا مسکن بنا لیا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ بس یہ آخری بات، آپ کیا کرتے تھے؟ سرکار نے فرمایا کہ جو مصلی جائے نماز جہاں سرکار جلوہ فرما ہوتے تھے وہاں کوئی نہیں بیٹھتا تھا، وہ خالی ہوتا تھا. سرکار کا جو محراب ہے نا، محراب مصطفیٰ، محراب نبی مسجد نبوی میں، اس کو سلطان عبد المجید ثانی نے اتنا وہ کیا کہتے ہیں کہ بھر دیا اس کو، کہ اب جب ہم وہاں پہ نفل پڑھتے ہیں تو شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک پھٹی پڑی ہوتی ہے، وہ لکڑی کی ایک پھٹی رکھتے تھے. اس میں راز یہ ہے کہ اس نے جو محراب بنوائی تھی کہ جہاں پہ سرکار کے قدم ہوتے ہیں تھے وہاں پہ ہماری پیشانی ہوتی، مگر اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں ایک پھٹی رکھ دیتے کہ جی یہ پھٹی رکھ دو اور یہ وہ، مگر سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں پھٹی اٹھ جاتی ہے باہر کیف. تو وہاں جہاں پہ سرکار کے قدم رکھتے تھے وہاں پہ پیشانیاں لگتی تھی، تو جہاں پہ سرکار بیٹھتے تھے وہاں پہ کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی بیٹھے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہم سارے حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے، حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے اور ایک دوسرے کو سرکار کی باتیں سناتے تھے، ایک دوسرے سے سرکار کی باتیں سنتے تھے. ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب سے. اس کے اوپر بھی ایک مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا تھا، بڑا سخت بیمار ہوا. انہوں نے ایک حکیم کو بلایا، حکیم نے دیکھا تو حضرت امیر خسرو نے کہا ہے نا کہ اثر بالین من برخیز ہے ناداں طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. آگے پھر ذرا سخت سی بات کہی ہے انہوں نے، پر بھر کے بھی ڈر لگتا ہے. اثر بالین من برخیز ہے ناداں طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. اور پھر آگے کہا ہے آپ نے کہ ہر رگے منتار گشتہ حالت زنار نیست. تو اس حکیم نے اس کی مرض کو سمجھا، اہل نظر تھا، اس نے گاؤں کا ذکر کیا تو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی. گاؤں کے محلوں کا ذکر کیا، ایک محلے کا ذکر کیا تو اس کی طبیعت اور ٹھیک ہو گئی. اب اس محلے کے بندوں کو گننا شروع کیا تو جب ایک بندے کے نام پہ پہنچا تو وہ بڑا مسرور ہو گیا، خوشی چھوڑ کے بیٹھ گیا. امام ربانی مجدد الفسانی مرشد کریم فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا نام لے کے، نام سن کے اگر کوئی مسرور نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، یا آپ نے مکتوب لکھا، خط لکھا ہے اپنے خادم کو، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سرکار کا نام لے کے خوش نہیں ہوتا یا سرکار کا نام سن کے جھومتا نہیں ہے، کیفیت اس کو اوپر طاری نہیں ہوتی، تو سرکار فرماتے ہیں نہ وہ اکرم ہے نہ وہ مکرم ہے، وہ کسی کام کا بھی نہیں ہے. نام سرکار کا لیا جائے اور وہ ایسے ہی بیٹھا رہے، نہیں. ایمان کی پہچان یہ ہے، محبت کی پہچان یہ ہے کہ جب محبوب کا نام لیا جائے تو پھر محب جو ہے وہ جھوم جائے، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے. یہ بھی بہت دفعہ دیکھا ہے، سنا ہے. تو آج یہ بڑی حسین و جمیل محفل جس میں برادر مکرم بھی مسئلہ ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، بندہ پروری ہے، شفقت ہے، محبت ہے. اللہ سلامت رکھے، خیریت سے رکھے. سمجھ گیا؟ ایک بات. دوسری، میں شاعر تو نہیں ہوں،
جی میری کمزوری نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ شیر کے اتراؤ چڑھاؤ کو میں سمجھتا ہوں اور اچھی طرح سمجھتا ہوں، اچھی چھانٹ پٹک کے سنتا ہوں، اور مجھے پتہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا، اسی وزن کے اوپر پیر وارث شاہ نے کیا کہا تھا، اسی وزن کے اوپر میاں صاحب نے کیا کہا تھا، اسی وزن کے اوپر علامہ اقبال نے کیا کہا ہے، اسی وزن کے اوپر واصف علی واصف نے کیا کہا ہے، اسی وزن کے اوپر بابے بلے شاہ نے کیا کہا ہے، اسی وزن کے اوپر حضرت سلطان العارفین نے کیا کہا ہے، اور اسی وزن کے اوپر ایک بزرگ ہوئے ہیں، اب یہ دونوں کے لیے ہے، شاہ صاحب کے لیے اور شاہ صاحب کے لیے، قصور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں محمد حسین، ان کا تخلص کرتے تھے راکب قصوری، پنجابی کی نعتیں ہوتی تھیں، بڑی خوبصورت نعتیں ہوتی تھیں، شاید ان کا کوئی کلام ان کو یاد ہو، ورنہ نہیں ہے تو میں یاد کرا دیتا ہوں ان کو کہ راکب قصوری کہتے ہیں کہ ہر ویلے اڈیکاں رہندیاں نے، ہر ویلے اڈیکاں رہندیاں نے، کالی کملی والی سرکار دیا اکھاں مڑ مڑ تکدیاں رہندیاں نے، راہاں عربی شتر سوار دیا۔ اب آگے آپ کہتے ہیں کہ پاواں کٹ کٹ چوریاں کاگاں، کدے اوسیاں پاواں کٹ کٹ چوریاں کاگاں، کدے میں وال موڑ واگاں، ہن گھڑیاں کٹھن انتظار دی۔ آگے بس یہ آخری بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، ایسے سمجھیے گے یہ آخر ایک شاعر کے بیٹے ہیں، کدی راہ ویکھاں منہ چک چک کے، کدی راہ ویکھاں منہ چک چک کے، کدے اوسیاں پاواں لک لک۔ اب یہ اوسی جو ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہ اوسی کس کو کہتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ اوسی کس کو کہتے ہیں، لفظ اوسی کا استعمال کیا گیا یہ کوئی نہیں جانتا، لفظی معنی اس کا فعال بنتا ہے، مگر وہ ایک عجیب قسم کی حضرت فعال ہوتی تھی، وہ میں کبھی بتاؤں گا آپ کو، اور آپ حیران ہو گئے ہوا کیا ہے یہ، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کدے راہ دیکھا منہ چک چک کے، کدے اوسیاں پاواں لک لک کے، ہنجو وین اکھاں وچوں رک رک کے، ہنجو وین اکھاں چوں رک رک کے، ہن گھڑیاں کٹھن انتظار دی۔ اور ایک منظر جو آپ نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ لکھاں شکوے پیارو ہجر دے جی کر بھی آندا ہے، لکھاں شکوے پیارو ہجر دے جی کر بھی آندا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں، پر اس دی بے نیازی تو مینوں کچھ ڈر بھی آندا ہے، پر اس دی بے نیازی تو مینوں کچھ ڈر بھی آندا ہے۔ اب بات اور طرف چلی گئی، وے اڈ کاواں تینوں کٹ کے دیاں میں چوریاں پاواں، جی کیوں دی چوری تے دیوا تے کان، اے تین چیزاں نیازی صاحب اے بڑیاں استعمال ہوئیاں جی، بڑیاں استعمال ہوئیاں جی، بڑیاں استعمال ہوئیاں، وے اڈ کاواں تینوں کٹ کے دیاں میں چوریاں پاواں، بلا جاں ویک ہاں کدھروں میرا دل بھر بھی آندا ہے، بلا جاں ویک ہاں کدھروں میرا دل بھر بھی آندا ہے۔ مگر کمال سمجھ گیا، ہر وقت میں سوچتا ہوں جوانی تاں گئی ہے میں بڑھاپا چنگا ہو جائے، جوانی تاں گئی ہے میں بڑھاپا چنگا ہو جائے، پرانا زخم راکب ایک نہ ایک دن بھر بھی آندا ہے۔ تو بات یہ ہے، محبت کے سلسلے ہیں، محبت کی یہ محفلیں ہیں، شاہ صاحب تشریف لائے، نئے صاحب آئے، حضرت نے کلام سنا، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں اور کتنی رحمتیں اور برکتیں، سال بھر ان رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں یہ محفل سلامت رکھے، اور پیارے بچوں، میٹھے میٹھے بچوں، ان محفلوں کو اٹینڈ کرو جن میں جام محبت پلائے جاتے ہیں، جن میں عشق رسول پلائے جاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا قرب دکھانے والی محفلیں ہیں، جہاں پہ مثال تمثیل قائم کی جائے وہاں پہ مت جاؤ، اپنے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ پہلے سے ہی ہم کمزور ہیں، نحیف و ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ہمارے اعصاب کمزور ہیں۔ یہ کل بات ہو رہی تھی تو ایک بندے نے بچے کو کہا اٹھا یہ بھار اٹھا، وزن اٹھا، تو اس نے کہا چاچا تسی چوریاں کھا کے بڑے ہوئے ہو،
دیسی گھیونیاں منیاں نے دودھ پی کے بڑے ہوئے ہو اسی برگر کھا کے بڑے ہوئے ساڈے کول نہیں جان آپ یہ جو چوریاں کھا کے بڑے ہوئے نا دیسی کی ان کے ایمان بڑے مضبوط ہے ان کو ہلا کوئی نہیں سکتا زمین چوبت نہ چوبت گل محمد مگر یہ جو برگر والا معاملہ ہے یہ تو ویسے ہی کوڑا کاغذ ہے ایک معاملہ مگر یاد رکھ لو کہ جن محفلوں میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کے عشق کا جام دیا جائے محبت کا جام دیا جائے محبت کی مہ پلائی جائے ساری رات بیٹھے رہو تازگی ہوگی سکون ملے گا راحت ملے گی مگر جہاں پہ آقا کریم اور اس کے غلاموں کی اشارہ کرایہ تک بھی تضحیق کی جائے. اب ایک میرے چشمدید واقعہ ہے میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے وہ یہ کہ حضرت قبلہ سیال شریف عرس تھا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فرما تھے. ان کے بھائی واز فرما رہے تھے حضور کے کرتا مبارک کا ذکر ہوا تو کوئی پیوند کاری کی بات ہوئی کوئی پیوند کاری یعنی ٹاکیاں لگنے کی بات ہوئی تو میں نے دیکھا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ ان کے پاؤں پہ رکھے اور کہا حضور وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین سب کرا دیا. کہنے لگی یہ بات ان تک ہی ہے ان تک ہے ہم نہیں کہہ سکتے یہ سرکار کا اپنا مقام ہے ہم نہیں کہہ سکتے. تو اگر اللہ کے پیارے نبی ہماری شفقت کے لیے ہماری محبت کے لیے ہماری نوازشات کے لیے اگر وہ نوازیں تو یہ ان کی بندہ پروری ہے یہ ان کا احسان ہے. حضرت قبلہ شاہ صاحب نے پچھلے سال بھی فرمایا تھا کہ حضور آقا کریم کے بہت سارے نافخان تھے ان میں ایک حضرت اعظم نے ثابت بھی ہوئی ہے. حالانکہ یہ نافخان نہیں تھے نافخان خان جو تھے وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو کافر آپ کے خلاف کوئی بات لکھتے تھے تو اس کا جواب دیتے تھے کیونکہ یہ کیا تھی یہ بات ہے. عبداللہ ابن رواحہ جو تھے وہ سرکار کے نافخان تھے اب ان کو بلا کر بھی نافخان اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی. مگر بڑی مزے کی بات ہے کہ حضرت اعظم نے ثابت فرماتے ہیں کہ میں اس لیے تو نہیں سرکار کی نام پڑھتا میں اس لیے سرکار کا ذکر تو نہیں کرتا کہ میری شان بلند سرکار کی شان بلند ہو نہیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ سرکار کا ذکر کرنے سے میرا مقام بلند ہوگا سرکار کا ذکر کرنے سے میری شان بلند ہوگی میری عزت بلند ہوگی میرا مقام بلند ہوگا. تو ان محفلوں کو اٹینڈ کرو جن میں جامع عشق مصطفیٰ پلایا جاتا ہے محبت مصطفیٰ کی محفل لائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر کو سلامت رکھے اور یہ رونقیں سلامت رکھے سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بڑی خوبصورت راتیں سنی ہے ماشاءاللہ. ایک سال سے پھر وہی بات ہے کہ جی کو میں غلط بیانی نہیں کر رہا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے غلط بیانی کرنے کی. تو یہ ویسے بھی میری تو عادت ہے کہ جو مجھے اچھا لگے وہ اچھا لگتا ہے جو نہ اچھا لگے نہیں اچھا لگتا کوئی چھج بجائے چھاڑنے بجائے اللہ اللہ حاصل کسی کو اپنی آمی کیسے. ایک سال سے میں انتظار میں تھا کہ میرے شاہ جی مجھے ملیں اور ان سے یہ کلام سنا. سر تو سوئے روزہ چکا تجھ کو کیا اب اتنوں کی تکلیف ہے دل تھا ساجد نجدیا تجھ کو کیا. بس یہ ایک سال کی تمنا تھی پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. خالد بیٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے سلامتی عطا فرمائے. مگر ایک بات ہے تو دنیا کی وہ ابھی نیازی صاحب نات بھی پڑھ رہے تھے تو انڈیا کے گانے کی طرف سے اوپر لکھی گئی ہے ہمیں کیا ہوا وہ میں ساتھ گانے کا شعر پڑھنے لگا تھا پھر میں نے کہا بھی ٹھیک نہیں ہے سمجھو میں وہ رفیق تھا کسی اور کا اسے تاڑ تھا کوئی اور تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں اپنے ذہن میں چھپائی ہوتی ہیں تو ہے تو ایسا ہی. مگر یہ ہے کہ خالد بیٹے مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے یہ انہی کی چیز ہے مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے یہ انہی کی دی ہوئی چیز ہے. کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے. کہنے والے نے کہا تھا نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ اللہ کرے یہ حافظ شیرازی نے کہا ہے لسان الغیب
نہ شواد نصیب ہے دشمن کہ شواد ہلاک تیغت، یہ میرے دشمن کا نصیب نہ ہو کہ وہ تیری تیغ سے ہلاک ہو. سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، تیرے دوستوں کے سر سلامت رہے اور تو خنجر آزمائی کرتا رہے. ہر بات میں کوئی راز ہے، ہر بات میں کوئی راز ہے. تڑپ ہے دل، تڑپنے میں ذرا آرام آتا ہے کہ لب پہ ہر تڑپ کے ساتھ ان کا نام آتا ہے. یہ میرے اللہ نے کو کام لینا تھا، اپنی طرف لگانا تھا. شاید آپ سے احتیاب ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر گزرتے، مگر اس میں بھی کوئی راز ہے. اللہ تعالیٰ اس راز کو جانتا ہے، وہ رازوں کو جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر میں سنجیدہ عطا فرمائے. اندرون خانہ میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بڑی دل جمی سے، بڑی دل لگی سے وہ جی میلاد شریف کا لنگر تیار کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے. یہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے میٹھے میٹھے حسین بچے، یہ جمیل، یہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور محفل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور پیارے بچوں، میٹھے میٹھے بچوں، یہ بھی یاد رکھو کہ جمہور علماء کا فیصلہ ہے کہ نیکی کی طرف وہ قدم اٹھتا ہے جو سرکار کو منظور ہو، ان کی طرف وہ قدم اٹھتا ہے جو سرکار کو منظور ہو. تو محفل میں بھی وہی آتا ہے جو سرکار کو منظور ہو. جو سرکار کو منظور نہ ہو وہ محفل میں نہیں آتا، وہ دور بھاگتا ہے. تو خوش نصیبی ہے کہ آپ سرکار کو منظور ہیں، منظور طلب ہے. اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک جاتے جاتے پیغام میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، تو یہ میرا پیغام لے جانا ساتھ کہ ہم مرد توانا ہیں، کچھ ہیز نہیں. اب پتہ نہیں ہیز کس کو کہتے ہیں. ہم مرد توانا ہیں، کچھ ہیز نہیں. دنیا میں گئی گزری ہوئی کوئی چیز نہیں. دنیا میں گئی گزری ہوئی کوئی چیز نہیں. سر بٹا سے پس جائے وہ کش نیز نہیں. دل پابست ہے دہلیز نہیں.